जिस तरह के हुकूमत ने ये फॉर्म 47 की रिजीम ने सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एक्ट में और उसके साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कवानीन में तरमीम की है, ऑपोजिशन को टाइम नहीं दिया, बिल्कुल बुलडोज किया, इसके जो असरात हैं वो मुल्क के लिए बहुत ही नफी होंगे बदकिस्मती के साथ। आप ये अंदाजा लगा लें कि एक कैडेट जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल या नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में भर्ती होते हैं तो साल में 2 बैचेस निकलते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि मैं कम से कम 3 स्टार जनरल या एयर मार्शल या फिर आपके नेवी के एडमिरल बनूं। इस वक्त ये तोसी करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान का हक इससे महरूम होगा। दूसरी अहम बात कि मुल्क की और दुनिया की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी से चेंज होती है, तब्दील होती है। जो सरबरान मुसल्लह अफवाज होते हैं उनका और उनके नीचे जो कमांडर्स हैं उनके दरमियान कमराडरी होनी चाहिए, वो गैप ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए, उनकी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए साफ सुथरी। लिहाजा हुकूमत ने जो फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की रिजीम है, इन्होंने जो इस वक्त आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की मजीद तोसी कर दी गई है। 5 साल के लिए तीनों सर्विसेज चीफ अब इस मुल्क पर तैनात होंगे। जजेस की तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि ये लोग वतन के लिए लेजिस्लेशन नहीं करते। ये मरियम चोर, बिलावल चोर, जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर इनके लिए करते हैं। अब देखते हैं कि इनकी काया कब पलटेगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग इसको सस्टेन कर, जिस डेस्परेशन से, जिस बेशर्मी से ये लोग कर रहे हैं। अनीका मेहदी हमारी MNA है हाफिज़ाबाद से, उस पर पिछले कुछ दिनों से दिमागी तशद्दुद हो रहा है कि पार्टी छोड़ो या असेंबली छोड़ो वरना तुम्हारे भाई और बाप सबको मार देंगे। बिजली बंद की हुई उनके गाँव में हाफिज़ाबाद में। ये इतने बच्चे अखलाक से गिरे हुए लोग हैं कि जलसा है। मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम से दावत देता हूँ कि आपने निकलना है और बताना है। फिर वहाँ से खुद शरीक होंगे, वहाँ से गंडापुर की तरफ भागेंगे तो नहीं। दीगर जो सरकारी मुलाजमीन है उनका हक नहीं बनता, ये बड़े बड़े लोगों को अभी तो सबका हक बनता है। अच्छा ये सर सवाबी में क्यों कर रहे हैं, बाकी मुल्क में आप क्यों नहीं कर रहे? सवाबी तो आपका हब है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं इंशाल्लाह पूरे मुल्क में करेंगे। पहले जलसा, इसके बाद हम 9 तारीख को ऐलान करेंगे पूरे मुल्क में जो है ना इंशाल्लाह हर सूबे में, हर जिले में, हर शहर में अब ये अवामी असम्बली होगी। अवाम का एतमाद उठा जा रहा है। उनके साथ मजाक किया है, इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है, इन्होंने जो आज़ाद अदलिया है उस पर मैं समझता हूँ हमला किया है और जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिए। कभी आपने देखे हैं, सुने हैं 33 जजेस? खुदा का खौफ करो यार। जहाँ इंसाफ होता है, जहाँ अपनी डिलीवरी होती है, जहाँ लोगों के आम आदमी के मसाइल वो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, फिर उसकी अपील आती है हाई कोर्ट्स में। लोगों के ज़्यादा मसाइल जो होते हैं वो सिविल कोर्ट्स में, नीचे सेशन कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में होते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये तो एक मैं समझता हूँ कि एपलेट कोर्ट है। तो मैं समझता हूँ इन्होंने आज जो है जमहूरियत का आज ब्लैक डे है, इन्होंने आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ को गस्ब किया है। ये आज जो है वो ऐसे जी शऊर लोग जो जमहूरियत बिलीव करते रो रहे होंगे और जो है इसका जो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने आज वार किया जमहूरियत पे, ये साथ पुश्ते भी इसको माफ़ नहीं करेंगे। ईमान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है, इस मुल्क की ईमान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज़ उठाना ख़त्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ अवाम को लेके जाए। आज इस तरीके से हमें इजाज़त नहीं मिली, कानून साजी की गई है। हुकूमत को हमेशा की तरह आज
بہت جلدی پڑی. حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو, آئین کے مطابق وہ اپنی کمیٹی میں جا چکا ہو, رپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھے کہ آج آپ لوگوں نے 4-6 قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹینٹس کیا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوگا. جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے, تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا. پہلے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا, 17 سے 33 کیا گیا. میں سب کو ایک بات واضح کروں, پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے, 25 کروڑ سے کم 24 کروڑ ہے. اس وقت انڈیا کی آبادی 1.45 کروڑ ہے. اس میں صرف اتر پردیش کی آبادی انڈیا کی 24 کروڑ ہے. اس وقت انڈیا میں اتنی بڑی ملک میں جس میں 28 ہائی کورٹ سے, جس میں 25 ہائی کورٹ ہے ساری, اور جس میں 28 اسٹیٹس ہے, جس میں 8 یونین ٹیریٹریز ہے, جس میں دہلی بھی چاہ رہا ہے, چندی گڑھ بھی اس میں شامل ہے. اتنے بڑے انڈیا میں صرف اور صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہمارے 24 کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے 33 ججز بنا رہے ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ کی اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں سرونگ ججز جو اس وقت موجود ہیں ہائی کورٹوں میں, 5 ہائی کورٹوں میں, اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, اس وقت 96 ججز ہیں. 96 ججز کے اوپر آپ نے 33 سپریم کورٹ کے ججز لگا دیے. انڈیا میں اس وقت 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. 25 ہائی کورٹوں میں 1114 ہائی کورٹ کے جج کام کر رہے ہیں. اس وقت 62 لاکھ کیسز انڈیا میں پینڈنگ ہے. ہمارے سپریم کورٹ میں جب 65,000 کیسز پینڈنگ تھے تو آپ آئین کی 26ویں ترمیم اس لیے لے کے آئے کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کیسز بہت ہو گئے, سیاسی کیسز بہت ہو گئے, عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے, ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے, اس لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں. آپ نے تو اس قانون سازی کی بھی آج خود نفی کر دی ہے کہ اس سے تو نہیں تھا, آپ نے تعداد کیوں بڑھائی. یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے, یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے, یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے. جس طریقے سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے کمیشن کو کمپوزیشن کمپرومائز کیا ہے, جس میں سے حکومت کی زیادہ میجارٹی ہوگی, اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈو کر لیں, جوڈیشری کو کمپرومائز کریں, جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائیں. لیکن یہ بھول ہے ان کی. سرکار کی ہمیشہ اسٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں, اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں, اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں, اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ حکومت وہی کر رہی ہے. آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا. آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو, تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت 1 جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے. آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا, چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا. آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے ہیں, ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں, اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں. آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے, اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے, ان کے بچوں کے, ان کی کمپنی کے, تاکہ ان کو ایک سیم میسج مل جائے. عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی. جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا, سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذریعہ, اور اس لا میں یہ لکھا تھا, سیکشن 8 بھی ہے 8A بھی ہے, تینوں کے سربراہان کے آپ نے لا دیے. یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کریں وہ پراسپیکٹیولی ہوگا, وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں. جب سپریم کورٹ کی کہنے پہ مطابق جب ایون آئین میں ترمیم ہوئی تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبنٹ کی یہ مدت ملازمت ہوگی.
ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں, ہم ہر ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹکلی 5 سال کے لیے. اگر آپ ایک ہی ادارے میں, دوسرے ادارے میں, تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے, پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے. حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی, کمیٹی میں, اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, اور اس کمیٹی میں وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں, سب کی عمریں بڑھا دیں, تو ہم بڑھا دیں گے. اور ہم سارے جو جتنے بھی ہے, ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک, ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میری 2 سال بڑھاؤ, لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں, سرکار کے نوکر ہیں, اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ہم ڈیبیٹ کا مطلب ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے, اسمبلی میں پریزنٹ کرتے, دونوں طرف سے آپ اس پہ کوئی کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے, لیکن 1 سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہے ان کی خلاف ورزی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.